بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان کی آن لائن تعلیم کے سلسلے میں اس وقت 5واں لیکچر ہمارے سامنے ہے، المحاضرہ الخامسہ۔ اس لیکچر کا عنوان ہے مرکب اضافی پوزیسو کمپاؤنڈ۔ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے اور عربی میں اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے، اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ لیکن اس سبق میں آگے بڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ سابقہ اسباق کا خلاصہ ہمارے سامنے ہو۔ اب تک جو ہمارے 4 لیکچرز ہوئے ہیں وہ آپ کے علم میں ہونے چاہیے، تبھی اس سبق کو کامیابی کے ساتھ ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے سابقہ اسباق کو دہرا لیجئے، ان کی سلائڈز کا مطالعہ کر لیجئے اور ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ خاص طور پر سیکھے ہوئے عربی الفاظ کو ذہنوں میں ضرور تازہ کر لیجئے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ اس سبق میں ہم مرکب اضافی کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے عربی ذخیرہ الفاظ کو بہتر بنانے کے لیے عربی کے کچھ الفاظ ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہمارے سامنے ہے کرسی۔ کرسی کو اردو میں بھی کرسی ہی کہتے ہیں اور انگلش میں چیئر کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے سیارہ، گاڑی، کار۔ عربی میں سیارہ اور اردو میں کار یا گاڑی۔ منزل، گھر، ہاؤس، منزل۔ عربی میں گھر کو بیت بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ مشہور لفظ ہے بیت، لیکن بیت چھوٹے گھر کو کہا جاتا ہے اور منزل بڑے گھر کو کہا جاتا ہے۔ بقرہ، بقرہ، بقرہ کا معنی ہے گائے، گائے۔ اگلا لفظ ہے ہمارے سامنے عصفور۔ عصفور کا معنی چڑیا، سپیرو۔ اس کے بعد وردہ، وردہ، گلاب، گلاب کا پھول، روز۔ تمر، کھجور، انگلش میں اسے ڈیٹ کہتے ہیں۔ قمر، قمر کا معنی چاند، انگلش میں اسے مون کہتے ہیں۔ اب ہم آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی وہ مرکب ہے جو ملکیت یا تعلق کو ظاہر کرتا ہے، یعنی مرکب اضافی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک چیز کی نسبت یعنی اس کی اضافت یا اس کی ملکیت دوسری چیز کی طرف کی جائے، جیسے میری کتاب، ہمارا رب، جنت کا دروازہ، لڑکے کی سائیکل، استاد کا میز، بچوں کا کمرہ، پاکستان کا جھنڈا۔ تو اردو کے جن مرکبات میں کا، کے، کی آتا ہے، یا میرا، میری، ہمارا، ہماری، تیرا، ان کا، یہ جو الفاظ ہیں یہ مرکب اضافی کی ایک نشانی ہے۔ جن مرکبات میں یہ لفظ آئیں گے وہ مرکب اضافی کہلائیں گے۔ انگریزی میں بھی مرکب اضافی ہے، اور انگریزی میں مرکب اضافی بنانے کے لیے عام طور پر آف کا لفظ آتا ہے یا اپوسٹرافی کے ساتھ ایس لاتے ہیں، جیسے گورنمنٹ آف پاکستان، یہاں آف کے ذریعے مرکب اضافی بنایا گیا، اور چلڈرنز روم، یہاں اپوسٹرافی اور ایس کے ذریعے مرکب اضافی بنایا گیا۔ انگلش میں اضافتی ضمیروں کے ذریعے بھی مرکب اضافی بنایا جاتا ہے، جیسے تیرا اسکول، یور اسکول، میری کتاب، مائی بک۔ یہ اردو اور انگریزی کے ذریعے ہم نے مرکب اضافی کا تصور سمجھنے کی کوشش کی۔ اب جب ہم عربی کی طرف بڑھتے ہیں تو عربی میں مرکب اضافی بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ عربی کے مرکب اضافی میں دونوں لفظوں کے درمیان کوئی نیا لفظ نہیں لانا پڑتا، بس ترتیب بدلنی پڑتی ہے، اور اگلی سلائیڈ میں عربی کا مرکب اضافی بنانے کا طریقہ سکھایا جائے گا۔ عربی میں مرکب اضافی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس لفظ کی اضافت کرنی ہے اسے پہلے لکھیں اور جس کی طرف کرنی ہے اسے بعد میں لکھیں۔ جیسے جنت کا دروازہ، یہ مرکب اضافی ہے اور عربی میں کہیں گے باب الجنہ، بس ترتیب بدلی ہے، جنت بعد میں، دروازہ پہلے، اور درمیان میں سے کا ختم ہوا تو باب الجنہ، جنت کا دروازہ۔ اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، لڑکے کی سائیکل، دراجۃ الولد، استاد کا میز، مکتب الاستاذ،
پاکستان کا جھنڈا علم پاکستان. پاکستان کو عربی میں پاکستان کہتے ہیں کیونکہ عربی زبان میں پے نہیں ہے. اس صفحے پر آپ مرکب اضافی کی وہ مثالیں دیکھ رہے ہیں جس میں ایک اسم ظاہر کی اضافت دوسرے اسم ظاہر کی طرف ہے، ایک ناؤن کی نسبت دوسرے ناؤن کی طرف ہے. لیکن جب اسم ظاہر کی اضافت کسی ضمیر کی طرف ہو تو وہ مرکب اضافی کیسے بنایا جاتا ہے، اس کا طریقہ آپ اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے. عربی کی اضافتی ضمیریں پوزیسو پروناؤن. عربی کی اضافتی ضمیریں دائیں طرف سے پہلے کالم میں آپ کے سامنے ہیں. ہو، ہا، ہم، کا، یا اور نا. ہو کا مطلب ہے اس کا، اور یہ ضمیر مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے. انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے ہز، اور اس کی مثال کتاب ہو، اس لڑکے کی کتاب، اس مذکر کی کتاب، ہز بک. اور دوسری ضمیر ہے ہا، ہا الف زبر ہا. ترجمہ اس کا بھی وہی ہے اس کا، لیکن یہ مؤنث کے لیے ہے، اور انگلش میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہر. کتابوہا، کتابوہا اس لڑکی کی کتاب، ہر بک. ہم کا اردو میں ترجمہ ہے ان کا، دیر. کتابہم ان سب کی کتاب، دیر بک ان سب کی کتاب، کتابہم. اور چوتھا لفظ ہے کا. کاف کی زبر کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، کاف کی زیر کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں کی. کتابو کا، کتابو کی. کاف کی زبر کے ساتھ یہ مذکر کے لیے اور کاف کی زیر کے ساتھ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے تیرا، یور، یور. کتابو کا تیری کتاب، کتابو کی تیری کتاب، یور بک. یا کا مطلب ہے میرا، مائی. کتابی میری کتاب، کتابی میری کتاب. ربی میرا رب، دینی میرا دین. یا کا مطلب میرا. اور نا کا مطلب ہمارا، اور. کتابنا ہماری کتاب، اور بک، اور. کتابنا ہماری کتاب، ربنا ہمارا رب. تو یہ ہیں عربی کی اضافتی ضمیریں جن کو اچھی طرح سمجھ کر ان کی مشق کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جاتا ہے کہ ہر لیکچر کی سلائیڈز کو بار بار دھیان سے پڑھیں اور ویڈیو کو توجہ سے دیکھیں. تمام لیکچرز ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، اس لیے ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اب آپ جس مقام پہ پہنچ چکے ہیں، اب یہ صلاحیت آپ میں ہونی چاہیے کہ عربی کے چھوٹے چھوٹے اور آسان جملے بنا سکیں، بول سکیں، ان کی مشق کر سکیں. مشق زبان سیکھنے کا پہلا اور آخری اصول ہے. اپنے ذخیرہ الفاظ کو بہتر بنانے کے لیے گوگل ٹرانسلیٹر سے فائدہ اٹھائیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.